حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو نکلے تھے. وہ جب سارے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مکہ سے نکلے. کہاں کے لیے؟ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے مسلم بن عقیل جو ان کے چچا کے بیٹے تھے ان کو بھیجا تھا اور کوفہ والوں کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے، کیونکہ کوفہ والوں کی طرف سے ان کے پاس بہت سارے خطوط آئے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم یزید کی حکومت اور خلافت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کریں گے. ان کے پاس خطوط کا ڈھیر تھا. ان خطوط کی بنیاد پر حالات کا پتہ لینے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے جاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا. جب وہاں پہنچے وہ تو وہاں پہنچنے کے بعد کوفہ کے اکثر لوگوں نے تقریباً 10,000 یا 15,000 کا لشکر یا لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا. اس کے بعد جب دیکھا کہ وہاں کے حالات سازگار ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت حسین ہی کو چاہتے ہیں، انہوں نے وہاں سے خط لکھ دیا اور خط یہ لکھا کہ آپ آ جائیے اور کوفہ اور سب لوگ آپ ہی کو خلیفہ منتخب کرنا چاہتے ہیں. ادھر یہ خبر پہنچتی ہے یزید کے پاس، یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے. تو وہاں خبر پہنچنے کے بعد ان کے جو والد تھے حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا سفینہ، بہت ماہر تھا اور بہت ہی زیادہ حکیم اور دور اندیش تھا، گرچہ غلام تھا. حضرت بن معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس سے مشورہ لیا کرتے تھے. تو مشورہ لینے کے لیے جس کے پاس بھی وہ صلاحیت ہوگی، چاہے آپ عمر میں کم ہو، منصب میں کم ہو، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا، تو ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے لیتے تھے. تو ان کے صاحبزادے یزید نے ان کو بلایا سفینہ کو اور کہا ایسا معاملہ ہم کیا کریں، کوفہ ہمارے عمارت سے نکلتا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو تم وہاں عبید اللہ بن زیاد کو امیر بنا کر کے بھیج دو. عبید اللہ بن زیاد یہ بصرہ کا امیر تھا، بصرہ اور کوفہ دونوں قریب قریب شہر ہیں. تو انہوں نے کوفہ کی عمارت بھی عبید اللہ بن زیاد کو دے دیا. عبید اللہ بن زیاد کچھ دنوں کے بعد جب کوفہ پہنچتا ہے تو جب کوفہ گیا وہ تو اپنے چہرے کو اس نے چھپا کر کے رکھا تھا، کپڑے سے اور رومال سے باندھ رکھا تھا. یہ ساری باتیں ابن تیمیہ نے بیان کی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر نے، امام ذہبی نے، اور جو قابل اعتماد مورخین ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت سلف صالحین کی عقیدت و منہج پر، ان کی تاریخ میں پیش کر رہا ہوں. وہ تاریخ نے جو رافضیوں نے لکھی ہے، یہ دشمنان اسلام دشمنان صحابہ نے لکھی ہے، ان کی تاریخ نہیں پیش کر رہا ہوں. جس تاریخ پر اعتماد کیا ابو اعلیٰ مودودی صاحب نے، وہ تاریخ میں نہیں بتا رہا ہوں. میں تاریخ بتا رہا ہوں جو تاریخ اہل سنت والجماعت نے لکھی ہے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والے نے لکھی ہے، وہ تاریخ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امام ابن تیمیہ، امام ابن کثیر، امام ذہبی، اور اس طریقے سے ابن جریر طبری، اور اس طریقے سے بعد کے مورخین نے، احمد شاکر نے اور بعد کے مورخین نے جو تاریخ بیان کی ہے کربلا کی، وہ تاریخ میں آپ لوگوں کے سامنے صحیح طور پر پیش کر رہا ہوں. عبید اللہ بن زیاد پہنچتا ہے، چہرے پر کپڑا بندھا ہوا ہے. لوگوں نے استقبال کیا، یا اہل وسہلا بابن رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا استقبال ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے یہ، اسی لیے عبید اللہ بن زیاد بہت چالاک اور شاطر انسان، اس نے چہرے پر اپنے کپڑا باندھ لیا، کیونکہ اسے اطلاع مل گئی تھی کہ مسلم بن عقیل کی طرف سے خط پہنچ چکا ہے اور حضرت حسین کوفہ آنے والے ہیں. اس لیے جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر کپڑا بندھا ہوا تھا، چہرے پر باندھ رکھا تھا. لوگوں نے دیکھا، کہا کہ نواسی رسول حضرت حسین آ گئے. سب نے استقبال کیا. جب اس نے اپنے چہرے سے کپڑے کو اٹھایا تو اکثر لوگ انہیں کی مجلس سے نکل گئے، اور رات ہوتے ہوتے اکثر لوگ جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا وہ سب کے سب جا کر کے عبید اللہ بن زیاد سے مل گئے اور مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا. تاریخ بہت کچھ لمبی ہے، وقت ہمارے پاس نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، ان کو وہاں پر شہید کر دیا گیا. لیکن شہید ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے موقع دیا جائے، اور ان کی خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ ہمارا لیٹر حضرت حسین تک پہنچا دیا جائے. اور جو دوبارہ انہوں نے لیٹر لکھا، وہ لیٹر لکھا تھا کہ تم مکہ ہی میں رہو اور کوفہ مت آؤ، یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں اور یہ سب دغا دینے والے لوگ ہیں، ان پر اعتماد مت کرنا، لہذا تم یہاں آنے کی کوشش مت کرنا. عبید اللہ بن زیاد کی جو فوج تھی یا جو لشکر تھا، اس کے کمانڈر تھے عمر بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص. یہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی، انہیں میں سعد بن ابی وقاص ان کے ساتھ آتے ہیں. عمر بن سعد بن ابی وقاص، آپ دیکھیے ذرا نام یاد رکھیے. عمر بن سعد بن ابی وقاص یہ کمانڈر تھے عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے. اور کس کے بیٹے ہیں؟ صحابی رسول مبشر بالجنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عمر بن سعد، یہ کمانڈر تھے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کا خط پہنچا دوں گا. انہوں نے ذمہ داری لی اور اس طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے اندر قتل کر دیا گیا. ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو وہاں سے نکل پڑے، اور جب نکلنے لگے تو صحابہ کرام ان کو منع کیا. منع کرنے والے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، خود ان کے خاندان کے لوگ تھے. عبداللہ بن عباس نے منع کیا، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے منع کیا، عبداللہ بن زبیر نے منع کیا، عبداللہ بن عمر نے منع کیا، جابر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، ابو واقد لیثی نے منع کیا، مسور بن مخرمہ، یہ صحابہ کے نام بتا رہا ہوں، ان لوگوں نے منع کیا.
اور اس وقت ایک بڑے مشہور شاعر تھے فرزدق، انہوں نے منع کیا، ان تمام لوگوں نے ان کو منع کیا، کہا کہ وہاں مت جاؤ۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں تمہاری داڑھی خون کے اندر لت پت دیکھ رہا ہوں، تم وہاں مت جاؤ، اور ان کے پاس دوسرا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو تمام صحابہ کرام ان کا ساتھ دیتے، ان کو اس جنگ پر نکلنے سے منع نہیں کرتے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب وہ راستے میں پہنچتے ہیں اور جب انہیں اطلاع ملتی ہے اور عمر بن سعد کا قاصد سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور خط ملتا ہے، تو وہیں سے وہ اپنا ارادہ بدل دیتے، کہتے ہیں ہم لوگ مکہ واپس چلتے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل کے جو گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے رشتہ دار کو مظلومانہ طور پر قتل کیا گیا، ہم ان سے قصاص لیں گے۔ جب ان کا مطالبہ آتا ہے تو چاروں ناچار مجبور ہو کر کے عمر رضی اللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کوفہ کی طرف۔ راستے میں انہوں نے ارادہ بدل دیا، مکہ واپس آنا چاہا، لیکن ان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم خون کا بدلہ لیں گے، ہمارے بھائی کو، ہمارے چچا کو قتل کر دیا گیا ہے، ہم ان سے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس لیے حسین رضی اللہ عنہ مجبوری میں چاروں ناچار پھر کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ راستے میں پہنچتے ہیں، کربلا سے پہلے ایک جگہ ان کی ملاقات ہوتی ہے عبیداللہ بن زیاد کے لشکروں سے، اور اس لشکر کے کمانڈر تھے عمر بن سعد بن ابی وقاص، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص سے انہوں نے 3 باتیں رکھی اور کہا کہ یہ 3 مطالبہ میں آپ کے پاس رکھتا ہوں، اور ان تینوں مطالبوں میں سے کوئی ایک مطالبہ میرا مانا جائے۔ ایک مطالبہ یہ کہ مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے، نمبر 2 مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں ڈائریکٹ یزید کے پاس جاؤں گا، نمبر 3 کسی سرحد پر مجھے جانے دیا جائے، میں اپنی زندگی کے بقیہ حصہ وہاں رہ کر کے گزار دوں گا۔ یہ کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر بن سعد نے ان کی بات مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ عبیداللہ بن زیاد نے بھی اس مطالبے کو قبول کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ ہمارے نبی کی پیشین گوئی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے، اور ہمارے نبی صادق مصدوق ہیں، لہذا یہ شہادت گھر کے اندر نہیں ملتی ہے، شہادت کے لیے انسان کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور یہ ساری چیزیں مقدر تھیں، اس لیے واقعہ محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کی سرزمین پر پیش آیا۔ عمر بن سعد نے قبول کر لیا، عبیداللہ بن زیاد نے بھی کہا کہ ہاں، ہم تینوں میں سے تمہارا ایک مطالبہ قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا شمر بن ذی الجوشن، آدمی اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اور عبیداللہ بن زیاد کے مقرب لوگوں میں سے تھا، قریب لوگوں میں سے تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اصول یہ ہے کہ حضرت حسین تم اس بصرہ کے اور کوفہ کے گورنر ہو، بصرہ اور کوفہ کے تم گورنر ہو، لہذا یہ واقعہ یہاں پیش آ رہا ہے اور یہاں حضرت حسین کو گرفتار کیا گیا، لہذا اصول یہ کہتا ہے، نظام یہ کہتا ہے کہ تم یہاں کے گورنر اور امیر ہو، وہ آئیں اور تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں، اور اس کے بعد تم انہیں یزید کے پاس بھیجو یا مکہ بھیج دو یا جہاں تمہاری مرضی تہاں تم کو بھیج دو۔ یہ کس نے ورغلایا؟ شمر بن ذی الجوشن نامی ایک شخص نے، یہ اس نے ورغلایا، اور یہ بات عبیداللہ بن زیاد کو یعنی سمجھ میں آ گئی، یا اس نے اس کی رائے کو قبول کر لیا۔ پھر پیغام بھیجا گیا حضرت حسین کے پاس کہ نہیں، پہلے آپ سرنڈر کریں، پہلے اپنے آپ کو عبیداللہ بن زیاد کے حوالے کریں، اس کے بعد وہ جو چاہیں گے آپ کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں عبیداللہ بن زیاد کو اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا اس کے حوالے اپنے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا اگر حوالے نہیں کریں گے جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جنگ ہمیں منظور ہے، لیکن عبیداللہ بن زیاد کے حوالے ہم اپنے آپ کو نہیں کریں گے، یا اس کے ہاتھ پر جا کر کے بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس بات کا شدت سے انکار